السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائبڈ۔ کون تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ؟ کون تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ اور کون تھے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ؟ کون تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ یہ سب قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، آ رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ دین اسلام ہمارے لوگوں میں آگ کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ سمجھ گئے یہ تو بارود کی طرح اندر آگ لگ رہی ہے، یہ ابھی تک تو سب چپ ہیں اور صبر کر رہے ہیں جو ظلم ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت غالب آ گئی، تحریک ان کی پھیل گئی، ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ سارا نظام جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا، لہٰذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور ان کو کچل دو، ان کو مارو۔ وہ پھر یہ کام شروع ہوا۔ سن 4 سے لے کر 12 ہجری تک 8 برس جسمانی تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، بھوکے رکھنا وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ گیا، جان نکل گئی، شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان جو 200 درہم کا جوڑا جن کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر اور لباس معطر ہر وقت رہتا تھا، اس مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ باپ تو ان کا پہلے مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، باپ بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا، لہٰذا بعد میں ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار سے 200 درہم کا جوڑا تیار ہوتا تھا ان کے لیے، لیکن عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا سربراہ تھا ان کے خاندان کا۔ چچا نے کہا، مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و ناب میں پلا ہوا ہے، گھر سے نکل جائے گا، کہاں جائے گا؟ یہ سارا نشہ جو ہے اس کا توحید کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ مگر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا جواب بالکل برعکس تھا۔ اچھا فرمایا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ یہ وہی بات جو کبھی کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، والد نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اچھا ابا جان، آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو یہ تیار ہو گیا گھر سے نکلنے کے لیے، لہٰذا وہ غصے میں آ کر اس سے اگلی بات کہی کہ یہ جو کپڑے پہنے ہیں تم نے، یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو، اور بدن سے کپڑے بھی اتروا دیے، بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکالا۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماں سے مصعب کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، اور پھر وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے اور پہن کر ایک چادر میں حاضر ہوئے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں جو 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے، بیعت عقبہ اولیٰ جسے کہتے ہیں ہوئی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا شاگرد دیجیے جو ہمیں قرآن سکھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مصعب کو، جاؤ مدینہ اور والوں کو، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گئے، وہاں 1 سال کی کمائی ان کی کیا تھی، 75 افراد لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری 1 سال کی کمائی ہے، 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی جسے بیعت عقبہ ثانیہ، یہی 72 مرد تھے مدینے کی جنہوں نے بیعت کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اب آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، اگر یہ مکہ والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی،
وہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ احد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک کافر نے ہاتھ پر اور شانے پر وار کیا، جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھاما، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، مگر جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خود گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، ملتے جلتے تھے۔ جیسے یہ شہید ہوئے، کسی نے یہ جھوٹی خبر اڑا دی، وہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا، شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت بدن پر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ مصعب رضی اللہ عنہ کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی، یعنی وہ 2 گز کی چادر بھی نہیں تھی۔ اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تو پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ تو پوچھا گیا اب کیا کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کا جو نصیب ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، جس کا 200 درہم کا جوڑا سلتا تھا۔ یہ ہے صبر اور یہ ہے برداشت۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان